عامر الیاس رانا صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے آپ کو بہت حد تک نیوٹرل اور سیاسی نظریے سے الگ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. بڑی اچھی ان کی آج کی ٹاک تھی. لیکن میرا سوال یہ تھا وہ آپ سے بھی یہ کہ جو عمران خان صاحب نے جس طرح کی کمپین چلا دی اپنے عوام میں اور جو اکثریت بن گئی ہے، کیا وہ تاثر ڈی جی آئی ایس پی آر یا آگے آنے والے دن جو ہے وہ فوج کے حوالے سے نیوٹرائز ہو سکیں گے فوج کے حق میں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے اور اس کا جواب اتنا ہی مشکل ہے کہ وہ کر سکیں گے نہیں انہوں نے جو کہنا تھا نا وہ جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں. اب ان کے اپنے بس میں بھی کہانی نہیں ہے اور کس کے بل جو ہیں نا وہ تو کھینچے جائیں گے. اور آج کا میسج بھی بڑا کلیئر ہے کہ کچھ سیاسی اور کچھ بیرونی ایجنسیوں پہ محیط لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے افواج پاکستان جب بات کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے پاس انفارمیشن پوری طرح سے انٹیلیجنس نہیں، غیر ملکی ایجنسیوں کے بحث پہ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے سر؟ تھوڑا ایکسپلین کریں گے عامر صاحب؟ مطلب جو کچھ فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، بنیادی سوال آپ کا یہ تھا نا کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے رہے کرتے رہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے جہاں کہا کہ ہم عوام پاکستان تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے ایک جیسی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو حکومت پاکستان ہوتی ہے، جو وقت کی حکومت ہوتی ہے، فوج اور انہوں نے مل کے چلنا ہوتا ہے. کوئی پاکستان کی فوج حکومت سے الگ تو نہیں ہوتی. اور یہ ہر دور کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں ون پیج نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے. اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے حکومت اور فوج کے درمیان وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر ان کو نیوٹرل کہیں یا آپ کوئی بھی برے لفظ کہہ دیں یا برا بھلا کہہ دیں، وہ سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے. لیکن مسائل یہ ہیں کہ آپ نے پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے نا اس کو خراب کر دیا ہے. اس کے اندر ایک ایسی غلاظت بھر دی ہے جو کہ بہت بری طرح پاکستان کے اندر سرایت کر گئی ہے، جس کو جو کہتے ہیں نا کہ وہ ناسور کو نکالنا پڑتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ آپ نوجوان نسل کو پروگنڈا کر چکے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے کہ آپ نے کس کس طریقے سے کیا کام کیا. اب وہ جو کہتے ہیں نا جب کوئی بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے فوج کے خلاف تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اس سے بات نہیں بنتی. جنہوں نے جو کام کیا ہے وہ پتہ ہوتا ہے. پاکستان کی افواج کے ترجمان کی آج یہ جو پریس کانفرنس تھی، 2-3 چیزیں تھیں، انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر دی. ایک تو وہ جو دشمن کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے وہ کر دی، پھر پاکستان کے اندر جو میسج دینا تھا دے چکا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوئی، جو قومی اسمبلی کے اندر ایک سیکرٹ بریفنگ جس میں سارے ایم این ایز موجود تھے، وہاں جو میسج گیا یعنی پہلا نمبر یہ تھا کہ جی آپ ٹی ٹی پی کو لائے جو غلط فیصلہ تھا، آپ پارلیمنٹ ہیں، آپ فیصلے کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ پاکستان کے عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور تیسرا آج پریس کانفرنس ہو گئی. اور چوتھے انہوں نے یہ بات کہی کہ جی آپ کلیئر کر لیں کہ ہم نے الیکشن کے حوالے سے جو بریفنگ دینی تھی دے دی ہے. وزارت دفاع کا جواب بھی جا چکا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی چیف جسٹس کو بتا چکے ہیں اور افواج پاکستان حکومت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس سے یہ جو تعلقات کی نوعیت ہے فوج اور عمران خان کی، کیا اس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ الیکشن ڈیلے جو بھی ہو رہا ہے نا تعلقات تو ہیں ہی نہیں. آپ یہ کلیئر کر لیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز کے بیانات ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے رستہ نہیں کھلا، لیکن جو رستہ کھلا ہے صدر مملکت نے جتنی دفعہ بات کی ہے، جو کوشش کی ہے، انہیں بتایا گیا کہ آپ کو جو بات کرنی ہے حکومت سے کر لیں. آپ حکومت کے ساتھ نہیں کر رہے بات. جب آپ حکومت سے بات نہیں کر رہے تو جواب آپ کو آ چکا کہ جی ہم اس سیاست میں اس کا حصہ نہیں بننے کے لیے تیار کہ آپ آئیں ملیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جب زبیر صاحب کو جواب دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جی وہ سیاسی ریکویسٹ لے کے آئے تھے تو جنرل باجوہ کی طرف سے جواب دیا گیا تھا نا، اور وہ اوپن جواب دیا گیا تھا. اب نئے آرمی چیف کے ساتھ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے آنے کے بعد ٹوٹل ایک سائلنٹ تھا جو آج پریس کانفرنس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ میسج سب تک چلا گیا ہے اور آج اسی لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں 14 مئی کو تو الیکشن نظر نہیں آ رہے، لہٰذا یہ تقسیم بھی دوبارہ ہوگی. اور جن لوگوں پہ الزام آئے ہیں ان میں سے کئی لوگ اس ریویو کمیٹی میں شامل ہیں جن کے اوپر مبینہ طور پہ یہ الزام آیا کہ ان لوگوں نے غلط ٹکٹ دلوائے ہیں کچھ پیسے ویسے کر کے. سر آتے اس پہ، اور ہر پاپولر سیاسی جماعت میں یہ کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر نذیر لغاری صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کو آپ نے سنی، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں فوج کا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے جو ماننے والے ہیں اس وقت جو میجورٹی میں ہیں وہ کنونس ہو پائیں گے؟ اور کیا جو موجودہ تعلقات کی نوعیت ہے عمران خان اور فوج کے درمیان، جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ ہے ہی نہیں،
کیا اسی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے وقت پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلقات ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. جنرل باجوہ کے بارے میں روزانہ عمران خان ایک نیا انکشاف کرتے ہیں, ایک بڑی گالی بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا انہوں نے کیا فلاں کام بھی انہوں نے کیا. تو وہ ہمیشہ ایک پیج پر رہے ہیں, اور جو چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں وہ ٹھیک تھیں, اور جو چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں کہ وہ ان کو ظاہر نہیں مانتے ہیں اور اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. میرے لیے بہت سی باتیں حیران کن ہیں. میرا صحافت سے تعلق ہے 45 سے 50 سال کا. میں اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ بہت سے ہمارے وہ دوست جو ہماری باتوں سے اور وہ جو کہتے تھے کہ نہیں جناب کیا بات ہے, سارے درد کی دوا یہ ہے کہ ہم سیکورٹی اداروں کی ہر بات کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ہم انہی کے ساتھ چلیں, تو ہم کہتے تھے کہ بھئی سیکورٹی اداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی اداروں کو ایک پارٹی کے ساتھ آ کر مل جانا چاہیے, اور جس طرح سے ان کو اقتدار میں لایا گیا تھا اسی طرح دوبارہ لایا جائے. اور اب مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں, نہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فہم سے بالاتر ہے کہ ہمارے وہ دوست جن کی شناختی ہوئی تھی کہ وہیں سے ان کو جہاں سے نامہ و پیام خبریں اٹھاتے تھے, جس گلی سے وہ جا کر خبریں لیتے تھے, جس جگہ پر ان کو خبریں ملتی تھیں, اسی گلی کے لوگ جو ہیں اب بھی وہ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں جہاں فوج خود نہیں کھڑی ہوئی ہے. یا تو یہ دوہرا معیار ہے کہ جناب شیخ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی خاص چیز لغاری دیکھ لی صاحب ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو بھی آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, پہلے یس اور نو بتائیے پھر میں اگلا سوال پٹ کرتا ہوں. 14 تاریخ نہیں دیکھیں, الیکشن تو 90 دن میں ہی ہونے چاہیے تھے, مگر اب نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن لغاری صاحب اس سے کیا کورٹ کی کافی حد تک نہیں ہو جائے گی اگر 14 تاریخ کو الیکشن نہیں ہو پائے گا؟ ملک کی, قوم کی, آئین کی جو حد تک ہو چکی ہے اس کا کیا کریں گے؟ سیاست کی جو حد تک ہو چکی ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ سیاست کی پوری بساط کی حد تک ہو چکی ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ سیاست میں لوگ اس لیے منتخب ہوتے ہیں کہ منتخب ہونے کے بعد اگر ان کو ایک دن اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو سارے کے سارے ریزائن دے کے چلے جائیں.